عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان خسف الشمس على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فصلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والناس معهم فقام قیاما نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم ركع فقام قیاما طویلا وهو دون القیام الاول الى آخر الحدیث و کما قال۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں سورج گرہن ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخسوف ادا فرمائی۔ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سورۃ بقرہ کی مقدار پہلی رکعت میں بڑا طویل قیام فرمایا، پھر اسی طرح رکوع سجود، اور پھر دوسری رکعت میں پہلی رکعت کی نسبت تھوڑا سا کم قیام فرمایا۔ اور جب نماز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو جب فارغ ہو گئے نماز سے تجلت الشمس، سورج اچھی طرح چمک آیا، سورج گرہن ختم ہو گئی، وہ گرہن سے نکل آیا۔ فقال ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ ہے، یہ سورج اور چاند یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں۔ لا یخسفان لموت احد ولا لحیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی کی موت یا زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کسی کی موت کے وقت گرہن لگتا ہے یا اس طرح۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا مشرکین مکہ کا، کہ ان کا عقیدہ تھا کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا ہے تو کسی کی موت واقع ہوتی ہے یا اس طرح کا نظریہ تھا۔ اور قدرتی طور پر انہی دنوں آپ کے لخت جگر سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تھا، تو آپ نے یہ شک ختم فرما دیا کہ اس کا تعلق کسی کی موت و حیات سے نہیں ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم یہ سورج یا چاند گرہن دیکھو تو اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرو۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ، یا رسول اللہ جب آپ قیام میں تھے اور نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کسی چیز کو لینے کے لیے ایسے آگے ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ شیئن مقامک ھذا ثم رأیناک تقعقعت، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے وہ اپنا دست اقدس تأخرت پیچھے ہٹا لیا۔ فقال انی رأیت الجنۃ فناولت منها عقودا ولو اخذته لاکلت منه ما بقیت الدنیا، اور میں نے چاہا میرے سامنے جنت ظاہر ہو گئی اور وہاں انگوروں کے گچھے لٹک رہے تھے، میں نے چاہا کہ ایک گچھا توڑ کر تمہارے لیے لے آؤں، مگر پھر میں کچھ سوچ کر کہ تم لوگوں کا ایمان بالغیب نہیں رہے گا، اس لیے میں نے پھر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور وہ گچھا نہیں لایا۔ اگر میں گچھا لے آتا ولو اخذتہ، اگر میں اسے پکڑ لیتا اور جنت کے باغ سے انگور کا گچھا لے آتا، لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتُ الدُّنْيَا، جب تک یہ دنیا قائم ہے تم کھاتے رہتے، وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ جنت کا جو نعمتیں ہیں ان کے لیے اختتام نہیں، وہ دائمی ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام فرما ہیں، آپ نے فرمایا یہ جنت من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو یہ اسی طرح اٹھا کر جنت میں منتقل فرما دیا جائے گا اور اسے فنا نہیں ہے۔ اور شارحین لکھتے ہیں کہ یہ اگر انگور کا گچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے آتے تو اس کی یہ دنیا تک صرف صحابہ نہ کھاتے، ہم تم بھی کھاتے اور وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ کیوں
کہ جتنے انگور اس گچھے سے توڑے جاتے ہیں اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اتنے پھر پیدا فرما دیتا، تو اس میں کوئی کمی نہ آتی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسائی جنت تک ہے، مدینہ میں بیٹھ کر وہ جنت کا گوشہ توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں۔ دوسرا شارحین نے مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ جنت حضور کی ملکیت ہے، اگر آپ جب توڑنے لگے تو اللہ رب العزت نے منع نہیں فرمایا کہ محبوب یہ نہ توڑو، منع نہیں فرمایا، چھوڑ دیا کہ محبوب کی ملکیت ہے، چاہے تو توڑ لے چاہے تو رہنے دے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع نہ فرمانا، یہ دلیل ہے اس چیز پر کہ جنت حضور کی اللہ تعالیٰ نے حضور کی ملکیت میں عطا فرما دی۔ شیئن مقامہ کا ہاذا دنیا ورأیت النار، پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے دوزخ کو دیکھا، جنت و دوزخ کا مشاہدہ فرمایا آپ نے، اللہ رب العزت نے آپ کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ فرما دیا اور ان کا نظارہ دکھا دیا۔ نارا فلم ارا کل یوم منظرا قط افزع، اس سے زیادہ میں نے تکلیف دے اور پریشان کن کبھی منظر نہیں دیکھا دوزخ کے منظر سے۔ ورأیت اکثرھا النساء، میں نے دیکھا کہ دوزخ میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ استغفر اللہ۔ قالوا بما یا رسول اللہ، آپ عرض کی یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے دوزخ میں زیادہ ہیں؟ قال بکفرہن، کہ وہ ناشکری کی وجہ سے، یہاں کفر ناشکری کے معنی وہ ناشکر گزار ہیں۔ قیل یکفرن باللہ، کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ قال یکفرون العشیرہ، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہیں، اپنے خامدوں کی ناشکری کرتے ہیں کرتی ہیں۔ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ أَحَدِهِنَّ الدَّهْرَ، اگر تم ان کے ساتھ پوری زندگی احسان کرتے رہو، اچھا سلوک کرتے رہو اور اچھا برتاؤ کرتے رہو، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكُمْ شَيْئًا، پھر تم سے تمہاری طرف سے کسی وقت کوئی ایسی بات پہنچے جو اسے ناگوار پہنچے زوجہ محترمہ کو، تو قالت ما رأیت منک خیرا قط، میں نے کبھی بھی تیرے ہاتھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ یعنی یہ ساری احسان کو بھول جاتی ہیں اور اس کو تھوڑی سی بھی کوئی خامد کی طرف سے گڑبڑ ہو تو اسے یاد رکھتی ہیں، احسان کو بھول جاتی ہیں۔ اس لیے اب یہاں شارحین نے ایک بات بیان فرمائی کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں ہر مومن کو جنت میں دنیا کی عورتوں میں سے 2 بیویاں ڈونیٹ کی جائیں گی، 2 بیویاں انہیں ملیں گی۔ تو اب زیادہ تعداد تو دوزخ میں ہے تو جنت میں یہ زیادہ کیسے ہوں گی؟ تو شارحین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں جنت دوزخ سے، بعض کو تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہیں گڑ گڑا پڑیں گی، رو پڑیں گی، اللہ معاف فرما دے گا۔ کئی ایسی ہوں گی جو دوزخ سے نکال کر اپنی سزا بھگت کر پھر جنت میں ہو جائیں گی۔ پہلے جنت میں مردوں کی تعداد تھوڑی ہوگی، عورتوں کی کم ہوگی، جب دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالی جائیں گی تو عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ کسی کی 4 بیویاں ہیں دنیا میں تو وہ 4 تو ساتھ ہوں گی، اگر وہ بندے دیاں دھیاں بن کے اس کے ساتھ رہیں تو اس کے علاوہ بھی انہیں 2 ہر مومن کو بیویاں جنت میں اس دنیا کی حوروں کو علاوہ اس دنیا کی عورتوں میں سے انہیں ملیں گی۔ تو اس کا انہوں نے یہی جواب دیا کہ وہ جنت سے نکال کر جب دوزخ سے نکال کر جنت میں جائیں گی تو عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسا میرا محبوب ہے ایسا نہیں کوئی، بلکہ وہ یہ ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ یعنی آپ جیسا محبوب، یہ اعظم چشتی لکھتا ہے، آپ جیسا محبوب نہ کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔
مدینہ کی چٹائی پر بیٹھ کر جنت تک آپ کی رسائی ہے اور آپ کا دست اقدس جنت تک پہنچ رہا ہے، تو جب مدینے میں بیٹھ کر جنت تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے تو اپنے غلاموں کی دستگیری کے لیے پاکستان، رحیم یار خان، لندن، امریکہ وہاں بھی پہنچ سکتا ہے اگر اللہ چاہے اور اللہ کا محبوب چاہے تو۔ اللہ تعالیٰ مقام مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور